بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوال آیا ہے. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے اور وائس میسیج کر دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. آج کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عقل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. عقل بھائی ایک آپ سے سوال ہے. پاکستان میں 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک 16-17 سال کے لڑکے نے ایک قادیانی کو قتل کر دیا، اور اس لڑکے کا موقف یہ تھا کہ اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اس کو قتل کر دو. وہ قادیانی اپنی پیشی پہ تھا اور عدالت کے احاطے میں ہی اس کا مرڈر کر دیا گیا، اور وہ اپنی پیشی بھگتنے کے لیے آیا ہوا تھا. تو آپ عقل بھائی مجھے بتائیں کہ ایسا کرنا کیا درست ہے ہمارے اسلام میں کہ ہم انڈیویجولی یہ سٹیپ اٹھائیں اور ہم یہ فیصلہ کریں کہ اس کو قتل کر دینا ہے کیونکہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے؟ یعنی وہ قادیانی ہے، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ قادیانی تھا. تو اس کو انڈیویجولی انسان ایسا سٹیپ لے سکتا ہے قتل کرنے والا؟ آپ پلیز ذرا گائیڈ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان سے ہی سوال آیا ہے اور چونکہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے تو میں نے فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ کی خدمت میں اسے پیش کیا. آپ کی خدمت میں ان کا جواب لے کر حاضر ہو رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ جواب سماعت فرمائیں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں سعودی عرب میں بہت سالوں قبل اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا، اور ایک صاحب کے خواب میں کسی نے کہا کہ مجھے ایک بابا آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی کی گردن کاٹ دیجئے، اور یہ صاحب گئے اور ان کے گھر میں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینے کے بہانے اس کے گھر میں گھسے اور وہاں جا کے بیٹھے. وہ بیچارہ پانی لینے کے لیے گیا اور پانی جب اس کو لا کر دیا تو وہ دیوار کے پیچھے سے چھپ کے اس کو چھری سے وار کری اور اس کو وہ جا بحق ہو گیا. تو یہ جو خواب کا سلسلہ ہے، کبھی بزرگ آ جاتے ہیں خوابوں میں، اور کبھی جیسے کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا بہن کا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر، کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جواب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ منا صالح الاعمال. آمین یا رب العالمین. عاقل بھائی بہت شکریہ، آپ نے عید کی خوشیوں کے موقع پر ہمیں یاد رکھا. الحمدللہ. سلامت رکھے. آپ کو بھی شیخ سلامت رکھے. جہاں تک بہن کے سوال کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے ان کو یہ فون پہ تو خیر تسلی نہیں کرائی جا سکتی جی. اس میں خیر کئی باتیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں. بالکل. جس میں سے پہلی بات تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم خوابوں پر کسی بھی طرح سے حاصل ہونے والے احکامات پر یقین نہیں رکھتے، الا یہ کہ وہ خواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی نبی کا جو اپنا خواب ہے، اپنا خواب، وہ تو وحی الہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جی بے شک. جیسا کہ خود ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ اکبر. تو اس خواب کے بارے میں پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے خواب پر عمل کیجیے، بلکہ یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ ابا جی آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، آپ کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ گویا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اور باقی امتیوں کے خوابوں پر ٹھیک ہے وہ سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں، اور ہر طرح سے ہوتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ بالکل۔ البتہ ہم کسی کے خواب سے احکامات اخذ نہیں کر سکتے۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے کہ جی کراچی میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا کہ ایک پورا خاندان بکسوں میں جو ہے وہ بند ہو کر وہ سمندر میں ڈالا گیا، اور اس کا بھی یہی جواز دیا گیا کہ خواب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پتہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ تم سمندر کے راستے جو ہے ہمارے پاس کربلا میں آ جاؤ۔ تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو صندوقوں میں بکسے میں صندوقوں میں بند کیا، اور پھر سمندر برد ہو گئے اور نتیجے میں ڈوب کے مر گئے۔ انا اللہ۔ تو اس طرح کے احکامات نہیں لیے جا سکتے، ایک بات یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں منصوبہ بندی، کہ فلاں شخص ایسا کرتا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، یا یہ گستاخی کی ہے، یا توہین رسالت کی ہے، یا توہین صحابہ کا مرتکب ہوا ہے، اب میں اس کے جواب میں ایسا کروں گا۔ اب وہ مسئلے پوچھتا پھرے اس عالم سے اس عالم سے، تو یہ منصوبہ بندی ہے۔ اس منصوبہ بندی کی اجازت نہیں، یہ کام عدالت اور ریاست کا ہے کہ اس شخص کو عدالت اور ریاست میں پیش کیا جائے، اور پھر عدالت اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے۔ پھر عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ البتہ ایسی چیز کہ کسی شخص نے کسی مسلمان کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور وہ سامنے والا جس نے اس گستاخی کو دیکھا یا سنا، وہ گالی کی شکل میں تھی نعوذ باللہ من ذالک، یا کسی اور شکل میں تھی، پھر سننے کے بعد وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا، نبی کی محبت، نبی کی عظمت، نبی کی عزت اور نبی کا احترام اس کے دل میں اتنا تھا کہ وہ سنتے ہی حواس باختہ ہو گیا، اور اس نے اس ملعون اور اس گستاخ شخص پر حملہ کر دیا۔ یہ کیفیت بالکل دوسری ہے۔ صحیح۔ اس کیفیت کو ہم قانون کے ساتھ ہم نہیں تول سکتے، یہ اس کے ایمان کا معاملہ ہے، اس کے عقیدے کا معاملہ ہے۔ اس کو نہیں تولا جا سکتا کہ جی اس نے وہ عدالت کے پاس کیوں نہیں گیا، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، بس یہ اس وقت کی بات ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور جو مولویوں سے جا کے پہلے فتوے پوچھتے ہیں، پہلے مسئلے پوچھتے ہیں، وہ ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ جیسے غازی علم الدین شہید کے بارے میں اس نے یہ سنا کہ جی وہ فلاں سکھوں کا جو بڑا تھا کوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس نے گستاخی کی ہے، جی اس نے ایک کتاب لکھی ہے رنگیلا رسول کے نام سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے پھر مفتیوں سے مسئلے نہیں پوچھے، وہ اٹھا اور چھرا لیا، دھار لگائی، دیوار پھلانگا، گھر میں گیا، وہ لیٹا ہوا تھا، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس کے سینے میں خنجر پیوست کر دیا۔ اور اسی پر علامہ اقبال
نے کہا تھا کہ ہم تو سوچتے رہ گئے، اور وہ پنجابی میں کہا انہوں نے وہ جملہ کہ ہم تو سوچتے رہ گئے اور ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ ترکھان ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ جو مستری لوگ ہوتے ہیں، اچھا جی، منڈا کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی بچے کو۔ تو وہ اس کا ابا جو تھا غازی علم الدین شہید کا ابا، وہ ترکھان تھا، مستری تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی وہ ترکھان کا بیٹا جو ہے وہ ہم سے بازی لے گیا، ہم تو سوچتے رہ گئے۔ یہ تو بازی لینے کا کام ہے، یہ جذباتی معاملہ بالکل الگ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی ذمہ دار حکومت اس لیے ہے کہ اس طرح کے کیسز جتنے بھی آتے ہیں بیرونی دباؤ پر عدالتیں بھی اسے چھوڑ دیتی ہیں، معاف کر۔ جیسے ابھی آسیہ ملونہ کا کیس آیا پاکستان میں، اس نے صریحاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے زبان درازی کی اور بہت توہین کی مرتکب ہوئی، اور وہ پھر پکڑی بھی گئی اور اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ صحیح۔ اور پورے عوامی جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے حکومت اور عدالت دونوں نے مل کر اسے ملک بدر کر دیا اور اپنے بیرونی آقاؤں کے پاس اسے بھیج دیا۔ تو یہ چیزیں جب عوام دیکھتی ہے تو پھر عوام یہی سمجھتی ہے کہ اگر یہ عدالت میں گیا تو یہ بچ جائے گا، چونکہ اسے حکومت چھڑوا لے گی بیرونی حکم پر، لیکن اس لیے پھر وہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اگر یہ عدالتیں انصاف دیں پبلک کو تو پبلک کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہ لے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ خواب کے نتیجے میں کوئی بھی فیصلہ کر لینا اور خاص طور پر کسی بھی شخص کی جان لے لینا یا کوئی بڑا فیصلہ اس پر عمل کرنا، یہ اہل علم کا موقف نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔